وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، سوال جواب کی نشست کے ساتھ خلیق الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی نشست کا سوال یہ ہے کہ ایک مسلم اور غیر مسلم میں دین کو سمجھانے کے حوالے سے کیا فرق ہے؟ ہم نے ایک غیر مسلم کو تبلیغ کرنی ہے، لیکن ایک مسلمان کو بھی ہم نے تبلیغ کرنی ہے، تو دونوں کو ہم نے دین سمجھانا ہے، تو کیا کوئی فرق ہے غیر مسلم اور مسلمان کو دین سمجھانے کے حوالے سے؟ تو جواب کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے اس سے پہلے 2 سوال ہو چکے ہیں، ہمارا تیسرا سوال ہے، ہماری اس نشست کا یہ تیسرا سوال ہے۔ حوالہ دینا اس لیے ضروری سمجھا کہ آپ پہلے 2 سوالوں کو بھی سن لیں گے تو اس تیسرے سوال کے جواب کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، کیونکہ جو وضاحتیں ہم پہلے سوال اور دوسرے سوال میں کر چکے ہیں۔ پہلا سوال یہ تھا کہ ہم دین کو سمجھنے کا آغاز کہاں سے اور کیسے کریں، دوسرا سوال یہ ہمارا تھا کہ ہم غیر مسلم کو دین کیسے سمجھائیں۔ اب تیسرا سوال ہے کہ ایک مسلم کو اور غیر مسلم کو دین سمجھانے میں کیا فرق ہے؟ تو لامالہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ تینوں سوال ریلیٹ کرتے ہیں، آپس میں ان تینوں کا تعلق ہے۔ اب جو باتیں انتہائی وضاحت کے ساتھ ہم پہلے سوال میں کر چکے ہیں اور دوسرے سوال میں کر چکے ہیں، اتنی وضاحت تو یہاں مناسب نہیں ہے، اس لیے اس تیسرے سوال کو بھی زیادہ اچھی طرح انداز میں آپ نے اچھی طرح سمجھنا ہو اور مزید معلومات لینی ہو تو آپ ہمارے پہلے 2 سوالات کو بھی ضرور سن لیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم اپنے جواب کی طرف آتے ہیں کہ سوال یہ تھا کہ ایک مسلمان کو دین ہم کیسے سمجھائیں، غیر مسلمان کو دین سمجھانے میں اور غیر مسلم کو دین سمجھانے میں کیا فرق ہے، کہ مسلمان کو سمجھاتے ہوئے اور انداز ہو، غیر مسلم کو سمجھاتے ہوئے دین کو سمجھانے کا انداز کیا ڈیفرنٹ ہوتا ہے؟ ہاں جی، بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ ایک مسلم اور ایک غیر مسلم کو سمجھانے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ سن لیجئے کیا فرق ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کے بارے میں پہلے ہی مرحلے میں یہ تصور ہوتا ہے کہ اسے ایمانیات کا، یقینیات کا، عقائد کا اچھی طرح پوری طرح علم ہے، وہ باشعور ہے، اسے دین کی حقیقتوں کا ادراک ہے، کیونکہ وہ مسلمان ہے۔ تو ایک مسلمان کے بارے میں پہلا تصور یہ ہوتا ہے کہ اس کو دین کی بنیادی باتوں کی حقیقتیں اسے ازبر ہیں، شعوری طور پر، صرف زبانی طور پہ نہیں، شعوری طور پر اسے حقیقتیں ازبر ہیں۔ اس لیے دین کو سمجھانے کے حوالے سے، ایک مسلمان کو دین کے سمجھانے کے حوالے سے انتہائی آسان کام یہ ہے، اسے جب کوئی آپ دین کی بات سمجھاتے ہیں تو بس اسے حوالہ دے دیں، اس کا حوالہ قرآن کریم میں ہے دے دیں، اس کا حوالہ احادیث میں ہے دے دیں، اس کا حوالہ ٹیکسٹ میں نہیں ہے، اسے ٹیکسٹ میں نظر نہیں آ رہا، لیکن علماء کو تو نظر آتا ہے نا۔ آپ نہیں دیکھتے ہیں دستور کی چند دفعات ہوتی ہیں، اس سے پورا ملک چل رہا ہوتا ہے۔ کیسے چل رہا ہوتا ہے بھائی؟ وہ ایک لائن دستور کی ہوتی ہے، وہ پورے ملک پہ اس کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہوتی ہے۔ میرے اور آپ کے سامنے چھوٹی سی لائن ہوتی ہے، لیکن ذرا قانون دانوں سے پوچھے نا، اس کی تعبیر و تشریح میں، اس چھوٹی سی لائن کی تعبیر و تشریح میں 1000 صفحات کالے ہو جاتے ہیں، پھر بھی اس کی تشریح ختم نہیں ہوتی۔ سمجھ آئی بات کی؟ تو اس لیے کیا کہتے ہیں، ایک حکم، شریعت کا جو حکم ہے اس کا ٹیکسٹ آپ کو قرآن میں نظر نہیں آتا، اس کا ٹیکسٹ آپ کو حدیث میں نظر نہیں آتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ آپ کو نظر نہیں آتا، لیکن علماء آیت سے استدلال کرتے ہیں، آیت کو دلیل بناتے ہیں، حدیث کو دلیل بناتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ دلیل کیسے بنتی ہے۔ آپ کو زیادہ ہی تسلی کی ضرورت ہے تو پھر عالم دین بنیں، وگرنہ اعتبار کریں۔ سمجھ آئی؟ اور اعتبار کیسے کیا جائے، وہ پہلے سوال کا آپ جواب سن لیں کہ اعتبار کن علماء پہ کیا جائے۔ علماء میں تو اختلاف بھی ہوتا ہے، تو سوالات پہ سوالات اٹھتے ہیں، ہر سوال دوسرے سوال سے کنیکٹڈ ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کے لیے بھی آپ ہمارے جو پہلے 2 سوالات ہیں ان کو ضرور سن لیں کہ دین کو سمجھنے اور سمجھانے کا آغاز، دین کو سمجھنے کا آغاز کیسے کیا جائے۔ تو خیر یہاں ہماری بات یہ ہو رہی تھی کہ ایک مسلمان کے بارے میں اول تصور یہی ہوتا ہے کہ اس کو دین کی حقیقتوں کا پتہ ہے۔ اب اگر ایک مسلمان دین کے بارے میں کوئی سوال کرتا ہے تو اس کے لیے اس کو سمجھانے کا آسان طریقہ یہ ہے، قرآن سے دلیل دی جائے اگر واضح طور پر موجود ہے،
حدیث سے دلیل دی جائے اگر واضح طور پہ موجود ہے، اگر واضح طور پر موجود نہیں ہے اسے بتایا جائے کہ بھائی قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے، بس یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ قرآن، حدیث، قیاس، اجماع، استحسان، استصحاب، استصلاح یعنی مسائل مرسلہ، یہ اجتہادات کی مختلف قسموں کے میں نے چند نام آپ کو بتا دیے، ایک لمبی فہرست ہے، ٹھیک ہے۔ تو مسلمان کو سمجھانا بہت آسان کام ہے، بہت آسان کام ہے، یہ اصل طریقہ کار بتا رہا ہوں، سمجھ آئی؟ مجبوری کے طریقہ میں، مجبوری کے جو طریقہ کار ہے میں اس پہ بعد میں بات کروں گا۔ مثال کے طور پر ہم نے دوسرے سوال میں ایک مثال دی تھی، وہی مثال میں اس تیسرے سوال میں بھی دینے لگا ہوں۔ مثال کے طور پر خاندانی منصوبہ بندی ہے، ایک بندہ آپ سے سوال کرتا ہے کہ وہ بندہ بھی مسلمان ہے، کیا جی مولانا یہ بتائیے، مفتی صاحب یہ بتا دیجیے کہ اسلام میں خاندانی منصوبہ بندی جائز ہے کہ نہیں؟ ایک بندہ فیملی پلاننگ کرتا ہے کہ کم بچے خوشحال گھرانہ، بچے کم ہوں گے، کھائیں گے کم تو اچھی تعلیم ہوگی، تو پھر آپ اسے قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھائیں گے، سمجھ آئی؟ وہ اتنا کافی ہے، اسے قرآن کی آیت سنا دیں، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، بھوک کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، بھوک کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا۔ جہاں تک روزی روٹی کی بات ہے، وہ اللہ نے اپنی ذمہ لی ہوئی ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ آپ نے صرف محنت کرنی ہے، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ دوڑ دھوپ کریں انشاءاللہ ضرور ملے گی۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ معلوم، یہ اللہ کی دنیا ہے، اللہ اپنی دنیا میں اپنا رزق اندازے کے مطابق اتارتے ہیں، جتنی ضرورت ہوتی ہے اللہ اتنا اتارتے چلے جاتے ہیں، کسی کو کم دیتے ہیں، کسی کو زیادہ دیتے ہیں، یہ اللہ کی اپنی ایک حکمت ہے۔ یہ بڑا سیدھا سادہ طریقہ ہے خاندانی منصوبہ بندی کے متعلق احکام کو سمجھانے کا، سمجھ آئی؟ کم بچے خوشحال گھرانے پر رد کرنے کا، یہ میں اختصار کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ سیدھا سادہ طریقہ ہے، لیکن مشکل ایک ہے۔ یہ تو سیدھا سادہ طریقہ، اصل طریقہ بتا دیا، کیونکہ مسلمان کے بارے میں پہلے دن سے یہ تصور ہوتا ہے کہ اس کو دین کی جو حقیقتیں ہیں وہ شعوری طور پر ازبر ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ آج کا مسلمان نظریاتی اور ایمانی بحران کی وجہ سے دو کشتیوں کا سوار ہے۔ اسے ایمان کا پتہ نہیں ایمان کیا ہے، اسے اسلام کا پتہ نہیں اسلام کیا ہے، اسے توحید، آخرت، رسالت، ختم نبوت، وہ شناختی کارڈ کا مسلمان ہے، وہ شعوری طور پہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو آج کے مسلمان کی آج کی سب سے بڑی مشکل یہ کہ آج کا مسلمان شعوری مسلمان نہیں ہے بلکہ خاندانی مسلمان ہے، اسے باپ دادا کی جائیداد کی طرح اسلام بھی ترکے میں ملا ہے، بس اس کے اسلام سے اتنا تعلق ہے، اس سے زیادہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج کا مسلمان خود کو مسلمان بھی سمجھتا ہے، اور اگر دین کو سمجھنا چاہتا بھی ہو تو اس سطح پہ آ کے سمجھنا چاہتا ہے اور اس طریقے سے سمجھنا چاہتا ہے جس سطح پر ایک غیر مسلم کو دین سمجھایا جاتا ہے، جس طریقے سے ایک غیر مسلم کو دین سمجھایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اسی خاندانی منصوبہ بندی کی مثال کو لے لیں، ایک مسلمان کے لیے خاندانی منصوبہ بندی کو سمجھنا ہو تو قرآن و حدیث کے دلائل کافی ہیں، بس چاہے آسمان گر پڑے، زمین پھٹ پڑے، ایک مسلمان کو کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے، اس کے لیے قرآن و حدیث کے دلائل کافی ہیں۔ مگر آج کے مسلمان کو اس سے تسلی نہیں ہوتی، وہ یہاں بھی عقلی دلائل چاہتا ہے، یہاں بھی وہ لاجک کی رٹ لگاتا ہے، وہ یہاں بھی سرنگوں نہیں ہوتا، سر تسلیم خم نہیں کرتا۔ اگر وہ اسلام کی بنیادوں کو عقلی بنیادوں پر سمجھ چکا ہوتا پھر وہ ہر حکم کی عقلی وجہ دریافت نہ کرتا۔ اگر وہ اسلام کی بنیادوں کو شعوری طور پر ازبر کر چکا ہوتا اور اسلام کی بنیادیں شعوری طور پر اس کے دل و دماغ میں رچ بس گئی ہوتی، وہ اسلام کے حکم پر عمل کرنے کی جو وجہ ہے وہ حکم ہی کو سمجھتا، ریزن کی طرف جانے کی ضرورت نہیں تھی اس کو، وہ حکم کو حکم بھی سمجھتا، حکم کی وجہ بھی سمجھتا۔ سمجھ آئی؟ حکم ہے فیملی پلاننگ نہیں کرنی، کیوں بھائی؟ وہ کہتا ہے آرڈر از آرڈر، میرے اس اللہ کا حکم ہے جس کا ہر حکم عدل پر مبنی ہے، مجھے ریزن سمجھ آئے نہ آئے، مجھے یہ بات سمجھ آ چکی ہے کہ یہ حکم قرآن کریم میں موجود ہے کہ فیملی پلاننگ نہیں کرنی، بس۔ سمجھ آئی؟ لیکن آج کا مسلمان اس پہ راضی نہیں ہوتا، وہ کہتا مجھے لاجک سے سمجھائی جائے، مجھے اس کی لاجیکل ریزن بتائی جائے، مجھے
اس طرح سمجھایا جائے جیسے آپ کسی غیر مسلم کو سمجھاتے ہیں، تو کیا مطلب ہو گیا؟ وہ خود کو مسلمان بھی کہتا ہے، اسلام کی کشتی پہ سوار ہے، اور وہ اس طریقے سے دین کو سمجھنا چاہتا ہے جس طرح ایک غیر مسلم کو سمجھایا جاتا ہے، تو وہ مغرب کی کشتی پر بھی سوار ہے، وہ دو کشتیوں کا سوار ہے، اس لیے اسے دین سمجھنا بھی مشکل، اسے سمجھانا بھی مشکل۔ تو اب کیا کریں؟ تو آج وہی کام کریں جو آپ ایک غیر مسلم کو دین سمجھانے کے لیے کرتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آپ ایک مسلمان کو بھی اسی طریقے سے دین سمجھائیں جس طرح آپ ایک غیر مسلم کو سمجھاتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ نہیں؟ کیا ایک مسلمان کو جہاد کے لیے حکم سمجھانا اسی طرح سمجھانا ہوگا جیسے ایک کفار کو سمجھایا جاتا ہے؟ وہ حکم کافی ہے نا، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم۔ کیا نبی نے ہر صحابی پر اس طرح محنت کی تھی؟ نہیں، جہاد کرو، اس میں تمہاری بقا ہے، اس میں امن ہے، اس میں یہ نہیں، کہا فرض ہے۔ کتب علیکم الصیام، روزے فرض، کتب علیکم القتال، جہاد فرض، سمجھ آئی؟ یا ایھا اقیموا الصلاۃ، نماز فرض، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ فرض۔ کہاں ہیں علتیں تے وزڈمیں تے فلاں تے ٹمکانے تے شمکانے؟ یہ علتیں، یہ وجوہات، یہ کاز، یہ سبب، یہ ساری چیزیں ابتدائی سطح پر ہوتی ہیں، صدر دروازے پر ہوتی ہیں، توحید، رسالت، آخرت کی سطح پر ہوتی ہیں، یہاں ساری چیزیں آتی ہیں، ہر حکم پہ یہ چیزیں نہیں آتی۔ تو آج ایک مسلمان کو بھی اسی سطح پر سمجھانے کی ضرورت ہے دین کو جس سطح پر میں نے اور آپ نے ایک غیر مسلم کو سمجھانا ہے۔ تو کیا کریں گے آپ؟ تو آپ ایک مسلمان کو لے کے سب سے پہلے اس کی نظریاتی تربیت کریں، اس کی ایمانی تربیت کریں، جس طرح آپ غیر مسلم کو توحید سمجھاتے ہیں، آخرت سمجھاتے ہیں، رسالت اور ختم نبوت سمجھاتے ہیں، بالکل اسی سطح پہ آ کے آپ کو ایک مسلمان کی بھی اسی طرح تربیت کرنی ہوگی۔ آپ اسے سمجھائیں گے توحید، رسالت، آخرت، اور اسے سمجھانا بہرحال اس لیے بھی آسان ہے، کم سے کم وہ اپنے آپ کو مسلمان تو کہتا ہے نا، اسلام کی صورت پر تو ہے، تو اسلام کی صورت سے اسلام کی حقیقت کی طرف سفر کرنا آسان ہو جائے گا اس کے لیے انشاءاللہ، اگرچہ بعضوں کے لیے مشکل ہو جاتا، لیکن جو اسلام کی صورت پر ہی نہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان ہی نہیں کہتا، اس کے حوالے سے تو مشکل ہے نا۔ تو خیر کوئی بات نہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، چلو صورتاً خاندانی وراثتی مسلمان تو ہے نا، شعوری مسلمان نہ صحیح، ان پہ آپ اسی طرح محنت کریں جس طرح آپ غیر مسلم پر محنت کرتے ہیں۔ تو پھر اس سے بات یہ سمجھ آ گئی کہ آج کے مسلمان پر بھی سب سے زیادہ ضرورت کس حوالے سے محنت کی ہے؟ ایمانیات کے حوالے سے محنت کی ضرورت ہے۔ اور اس لیے مسلمان نوجوان کے آج کے نظریاتی بحران کو دیکھتے ہوئے اہل علم کو اس کی طرف سب سے زیادہ اور سب سے پہلے متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اہل علم صرف فضائل بیان کرنے کو کافی نہ سمجھیں، طہارت کے مسائل بیان کرنے کو کافی نہ سمجھیں، اپنی جان نہ چھوڑائیں۔ امام مالک کا قول ہے، لا يصلح آخر هذه الامة الا ما صلح به الاول۔ اس امت کے آخری طبقے کی اصلاح بھی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اس امت کے آخری طبقے کی اصلاح بھی اسی طریقے سے نہ ہو جس طریقے سے امت کے پہلے طبقے کی اصلاح ہوئی تھی۔ اس امت کے پہلے طبقے کی اصلاح سب سے پہلے توحید سے ہوئی تھی، قولوا لا الہ الا اللہ، سمجھائی؟ تو اس امت کے آخری طبقے کی اصلاح بھی اسی طریقے سے ہوگی، جس طرح آپ غیر مسلم کی اصلاح کرتے ہیں اسی سطح پہ آ کے آج مسلمان نوجوان کی اصلاح کی ضرورت ہے، کیونکہ آج کا مسلمان نوجوان نظریاتی بحران کا شکار ہے۔ اسی سطح پر محنت کریں، انشاءاللہ اسی سطح پر محنت کریں گے، کام آسان ہوتا چلا جائے۔ اور آخر میں اپنی برادری سے کہتا ہوں، اہل علم و عمل سے، علماء سے، خدا کے لیے قرآن کے دروس اپنی مساجد میں شروع کریں۔ آپ کے پاس مسجد نہیں، اپنے گھر کے اندر شروع کریں۔ آپ کے پاس گھر نہیں ہے، کسی چوراہے پہ شروع کریں، کسی گلی کے نکر پہ بیٹھ جائیں، کہیں نہ کسی دکان کے تھڑے پر تو آپ کو جگہ ملے گی نا، کسی کھلے میدان میں تو جگہ ملے گی بھائی، جہاں کھیل کا میدان ہوتا ہے وہاں بھی تو آپ بیٹھ سکتے ہیں نا، دو بندوں کو لیں، آپ انہیں سمجھائیں۔ یہ ہے نبیوں والا کام۔ نبیوں والا کام یہ صرف یہ نہیں کہ آپ فضائل سنائیں اور طہارت کے مسائل بتائیں، نبیوں والا کام سب سے پہلے یہ ہے کہ
ایمان کی محنت کریں، عقائد کی محنت کریں، توحید سمجھائیں، شرک سمجھائیں، سنت سمجھائیں، بدعات سمجھائیں، انہیں نظریاتی طور پر تیار کریں۔ جب وہ نظریاتی طور پر تیار ہوں گے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، تھوڑے بھی بڑوں پر زیادہ پر غالب ہو جائیں گے۔ اگر نظریاتی طور پر وہ مسلمان نہ ہوں جیسا کہ آج ہے، وہ ہر طرف مسلمان ہی مسلمان ہوں گے لیکن مظلوم ہی مظلوم ہوں گے، بے کس ہی بے کس ہوں گے، بے بس ہی بے بس ہوں گے۔ اس میں سمجھتا ہوں جہاں عوام کی غلطی ہے وہاں علماء کی بھی بہت بڑی غلطی ہے۔ علماء اس طریقے سے محنت کرنے کو تیار ہی نہیں ہیں جس طریقے سے نبی علیہ السلام نے محنت کی تھی۔ نبی علیہ السلام نے ایمانیات پہ محنت کی تھی۔ آج ہم اس طرف آنے کو تیار ہی نہیں ہیں، اور اس طرف آنے سے بچنے کے لیے ہم نے چند جملے ایجاد کیے ہوئے ہیں۔ کسی کی دل آزاری نہیں کرنی، کسی کو کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس کو دل دکھے۔ جملہ بڑا اچھا ہے، فٹ کرتے ہیں ہم توحید کے معاملے میں کہ کسی کے حضرت تو بڑے اچھے ہیں، وہ تو کیا کہتے ہیں اختلافی باتیں ہی نہیں کرتے۔ انشاءاللہ ان اختلافی باتوں پر بھی ہمارے سوال جواب میں کی نشست میں ضرور بات ہوگی۔ اجازت دیجیے، ایک نئے سوال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا